اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں خالد ندیم سرویا، چاند سے آگے کی دنیا انسائکلوپیڈیا سے۔ ہمارا موضوع جس پر ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے زندگی کے بعد موت کیوں اہم ہے۔ تو بات کو آپ ذرا سمجھیے گا کہ احرام مصر میں اس وقت کے لوگ جن کی تاریخ آج سے تقریباً 10,000 سال، 4,000 یا 6,000 سال جتنی بھی پرانی ہے، تو کیا وہ سمجھ چکے تھے کہ زندگی کے بعد موت اور یہ زمینی معدنیات کس کے لیے اہم ہے؟ انہوں نے اتنا بڑا شاہکار عجوبہ کیوں بنایا؟ اس کے مقصد کو سمجھنے کے لیے اگر ہم مصر کے، ایجپٹ کے ارد گرد اور وہاں کے علاقوں پر نظر دوڑاتے ہیں تو دیکھیے کیسے وقت نے ان کا ساتھ دیا اور ہمارے لیے کتنے سبق چھوڑے۔ زندگی اور موت اس لیے اہم ہے، جو میں نقطہ پیش کرنے جا رہا ہوں اس کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ زندگی کے بعد موت ان دنیاؤں میں مدفن کا ہونا۔ یاد رکھیں، جس زمین پر خواہ وہ کسی بھی سیارے کی ہو یا وہ جہاں بھی موجود ہو، جب وہاں پر انسانی جسم کو دفن کیا جاتا ہے تو وہاں سے زندگی پھوٹتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس جسم میں اتنی ایک قسم کی، آپ کہہ لیں کہ یہ اس کی حکمت ہے، اس کی توانائیاں، اس کی تخلیق ایک لاجواب تخلیق ہے۔ تو یہ زندگی کے بعد موت اس زمین اور دوسری دنیاؤں اور ان فضاؤں کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ آج تک چاند یا اس سے آگے کی دنیاؤں کسی بھی سیارے پر کسی کو دفن نہیں کیا گیا۔ تو میں یہ بات بڑے وثوق اور بڑے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، کسی بھی زمین، کسی بھی قسم کی زمین، جو بھی حالات ہوں، فضا جیسی بھی ہو وہاں کی، تو انسانی جسم جہاں پر دفن ہوگا وہاں سے زندگی نمودار ہوگی۔ چاند یا اس سے آگے کی دنیاؤں میں اگر ہم زیر زمین پہلے رہتے ہیں اور وہاں پر دفن ہونا شروع ہوتے ہیں تو وہاں پر زندگی کے بہت سے اثرات پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے۔ میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ احرام مصر کو ہم ایک نظریہ یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے اس بات کو سمجھا کہ انسان کو وہاں تک ان کی پہنچ نہیں تھی، چاند یا اس سے آگے کی دنیاؤں تک اس وقت کسی کی سوچ تو تھی مگر ان کے پاس وہ وسائل نہیں تھے جو آج آپ کے پاس ہیں۔ تو یہ طالب علموں اور ہر کسی کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، ایک سوچنے کا عمل ہے کہ آپ سوچیں کہ انہوں نے اتنے ہزاروں سال پہلے اس بات کو تسلیم کیا کہ انسان کا جسم یہ اگر خود وہاں نہیں جا سکتا تو انہوں نے ان کو یہاں بلانے کی کوشش کی، اور اس کے لیے انہوں نے اتنی لازوال جد و جہد اور اتنا محنت طلب کے اتنے ٹنوں وزنی پتھروں کو اتنی اونچائی تک اور وہاں پر انسانوں کا مدفن اور معدنیات اور مختلف طریقوں سے تجربات کیے کہ شاید کوئی دوسری دنیا سے یہاں پر آ جائے۔ تو ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ دیکھیں، انسان کی زندگی اور اس کی بناوٹ، کریٹیوٹی اور کریشن، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم جب وقت کو دیکھتے ہیں، بنانے والا جب کسی بھی چیز کو بناتا ہے تو وہ ایک طرف سے کام شروع کرتا ہے اور دوسرے سرے تک کام کو ختم کرتا ہے۔ تو جب اس کو کریٹر نے واپس کھولنا ہے تو وہ جہاں سے شروع کیا ہے وہاں سے نہیں، بلکہ جہاں پر یہ ختم ہے تو وہ وہاں سے اس کو کھولنا شروع کرتا ہے۔
تو ایسے ہی انسان کی زندگی جو پہلے بہت زیادہ لمبی اور بہت سالوں پر تک طویل تھی، تو آہستہ آہستہ یہ مختصر کیسے ہوئی؟ کیوں ہم مختصر زندگی کی طرف راغب ہیں؟ یہ آج محض 60-70 سال یا 50-60 سال یا 80 سال 90 سال تک اکاؤنٹ ہوتی ہے، جو پہلے 200 سال 300 سال 150 سال یہاں تک تھی۔ انسانی ترقی اور دنیاوی ترقی یعنی کہ ارتھ کی ترقی میں ہم نے زیادہ کردار ادا کیا، دنیا سے زیادہ بڑھتی ہوئی آبادی کو مٹانے کی نہیں بلکہ ان کو کہیں اور بسانے کی کوششوں میں تیزی لانے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں رہنے والے انسان جب دوسری دنیاؤں پر آباد ہوں گے تو وہاں پر زندگی کے اثرات نمودار ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کا 70% حصہ وہاں پر جانے کے لیے تیار ہوگا، کیونکہ میں اور آپ ایک نظریے سے، ایک مفروضے سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو موجودہ ہماری نفسا نفسی اور انسان کا ہر کسی کا آگے نکلنا یہ ایک عمل ہے، اس طرف اشارہ ہے کہ آپ کا جو وقت ہے وہ عنقریب یہاں سے دوسری دنیاؤں تک اگر آپ پہنچنے میں کامیاب اور آباد کاری میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو جیسے یہ دنیا چلائی شروع ہوئی ایسے ہی وہ دنیا بھی شروع ہوگی۔ تو یہ دنیا ایک جنت نظیر نظارہ ایسے ہی پیش کرے گی جب گھر کھل جائیں گے، تنگ گلیاں، تنگ بازار، پولوشن اور آبادی کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ انسان، آپ فرض کریں کہ دنیا میں اگر درخت نہ ہو تو کیا زندگی رک جائے گی؟ نہیں، بالکل نہیں رکے گی۔ آپ کی کریشن آپ کو بنایا ہی اس طرز پر گیا ہے کہ یہ جو آکسیجن ہے اس کی خوراک آپ ہیں اور آپ کی خوراک آکسیجن ہے، یعنی کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے لازم و ملزوم ہیں۔ انسان جب سانس کھینچتا ہے تو جب سانس باہر نکالتا ہے تو اس میں بہت سی ایسی اس آکسیجن کے لیے کہہ لیں سادہ الفاظ میں کہ آپ آکسیجن اور اوزون کی جو لہریں ہیں ان کے لیے اور زمین کے لیے ایک خوراک پیدا کرتے ہیں۔ تو جب درخت بہت کم ہوں گے تو آپ کے پھیپھڑے جو ہیں، لنگس جو ہیں، یہ زیادہ دیر چلنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تو یہ میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ انسان کی زندگی کی اہمیت اور یہ لازم و ملزوم، اور جب تک اس کا ایک زاویہ جو ہے، مثال کے طور پر بسا اوقات عقل علم کو کھا جاتی ہے۔ وہ کیسے کھاتی ہے؟ دیکھیں، عقل مانتی ہے، سیکھتی ہے دیکھ کر، تجربات سے اور وقت کے ساتھ، وقت کا لمبا ہوتے ہوتے بڑھتے تعلیم اور تربیت۔ تعلیم سکھاتی ہے ترتیب، کہ ہر عمل کی ایک ترتیب ہو، ایک اس کا معیار ہو، جبکہ عقل حاصل اور بے شمار حاصل اس طرف راغب کرتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک روڈ پر جا رہے ہیں، جیسے ہمارے یہ جو شہروں کا جو حال ہے، ہمارے جو سٹیز کی ٹریفک کے بارے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ وہاں پر گاڑیوں میں زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو ایک جگہ پر ہنگامہ اور ٹریفک بلاک کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے یا سگنل پر رکنے سے۔ اب عقل نے ہمیں یہ شعور دیا ہے کہ ہر کسی کے پاس سہولیات ہوں، ہر کسی کے پاس آسائشیں ہوں، مگر علم کہتا ہے کہ ترتیب ہو، ان شہروں کو کھولا جائے،
آبادی کے لیے جتنی سڑکیں اور جگہ آبادی کے حساب سے ہی ان کو ترتیب دیا جاتا ہے، تو اب ہماری عقل نے یہ کام کیا ہے کہ ہم نے کم جو راستے ہمارے تنگ ہیں، گاڑیاں زیادہ ہیں، ٹریفک زیادہ ہے، تو کیا عقل علم کو کیسے کھاتی ہے؟ جب آپ سب پڑھے لکھے لوگ گاڑیوں میں ایک سگنل پر رکتے ہیں تو پیچھے سے ایمبولینس کی آپ کو آواز آتی ہے، تو سوائے اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے گاڑیاں دیکھنے کے آپ کوئی رد عمل نہیں دے سکتے۔ تو یہ ایک میں نے بہت سمپل سی مثال دی ہے کہ عقل علم کو ایسے کھاتی ہے۔ ہم اس کو آگے بڑھائیں گے اور زیادہ اس پر میں مؤثر اور مستند آپ کو نظریات بھی پیش کروں گا کہ عقل علم کو کیسے کھاتی ہے۔ مصر میں اس وقت کے جو لوگ تھے، انہوں نے یہ بہتر جانا کہ ہم دوسری مخلوقات کو اس طرح دعوت دے سکتے ہیں کہ اگر ہم اونچائیوں پر دفن ہونا شروع کریں تو ہم آج وہاں تک پہنچے ہیں۔ تو میں کسی ادارے یا کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا، بلکہ میں آپ سے صرف یہی توقع کرتا ہوں کہ نوجوان پڑھا لکھا طبقہ جن کو خلا کے علم کا شعور اور جنہوں نے اس کی تعلیم اور اس طرف جن کا رجحان ہے، وہ اس بات کو سمجھیں کہ زندگی کے بعد موت جہاں پر دفن انسان کا مدفن ہوگا، وہیں سے زندگی نمودار ہوتی ہے۔ تو چاند سے آگے کی دنیا انسائکلوپیڈیا سے میں یہ بھی آپ کو پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ انسان جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، یہ انسانی ترقی نہیں بلکہ ارتھ کی ترقی ہے، زمین کی ترقی ہے۔ آسائشیں آپ کو کمزور کرتی ہیں، آپ کو خود میں اعتماد اور ایک جذبے کے تحت آگے بڑھنے کا عمل، اس میں مساوات کا شامل ہونا لازم و ملزوم ہونا چاہیے۔ تعلیم اگر روپے پیسے سے حاصل کی جا رہی ہے تو ہمیں اپنے متوسط طبقے کے لیے بھی سوچنا چاہیے۔ جو مزدوران اور ہمارے غربت کی لکیر سے نیچے جتنے بھی افراد ہیں، گھرانے ہیں، تو کیا ان کے بچوں کا اعلیٰ تعلیم یا اچھی تعلیم و تربیت کا حق نہیں؟ حق سے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہم آج کس کس چیز کا کیا کیا حق ادا کر رہے ہیں۔ آج کا ہر انسان یہ سوچے کہ کیا ہم واش روم جس کو ہم صبح پہلے استعمال کرتے ہیں، کیا ہم اس کا حق ادا کرنے میں کامیاب ہیں؟ تو میں تو اپنے نظریے سے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو اور خود کو یہی نہیں سمجھا سکتے یا سکھا سکتے یا اس طرف مائل کر سکتے کہ جس کو آپ استعمال کرتے ہیں اس کی صفائی بھی آپ پر حق ہو جاتی ہے۔ ملازمین یا گھر میں ایک مخصوص فرد کہ جس کا یہ ذمہ ہے، وہ ایک علیحدہ طریقہ کار ہے، مگر حق کو سمجھنے کا سب سے پہلا جو ایک سمپل سا نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ اسی بات سے ہر حق کو پہچان جائیں کہ کیا حق ہیں، کیا حقوق ہیں اور کس طرح ان کی ادائیگی ہمیں کرنی چاہیے۔ ہماری بہت سی بیماریاں اور پریشانیاں اور ہمارے اوپر ایک برڈن جو بہت سی ذمہ داریوں کا ہے، ان کو احسن طریقے سے ادا کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ میں خود پر بھی بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ اپنے لیے، خود کے لیے، ذاتی اپنی زندگی کے لیے، اپنے جسم کے لیے اور
اپنے دماغ کو فریش کرنے کے لیے ہر فرد پر یہ لازم ہے کہ کتنی بھی مصروفیت ہو، کیسے بھی حالات ہوں، آپ کو اپنے لیے وقت نکالنا ہوگا۔ اگر آج آپ اپنی ذات کے لیے، ایکسرسائز کے لیے، اچھے ماحول کے لیے، گارڈننگ کے لیے اور ایسے ہی بہتر خود کو بنانے کے لیے وقت نہیں نکال سکتے تو آپ دوسروں کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ زندگی ایک انمول تحفہ ہے۔ چاند سے آگے کی دنیا سے میں آپ کے ساتھ رابطے میں رہنے کا بہت خواہاں ہوں۔ مجھے امید ہے کہ یہ ہمارا گفتگو کا لیول جو ہے یہ ایک بہت سمپل اور سادہ سا، آپ کے تعارف کے لیے میں یہ بالکل ایک سمپل سی گفتگو میں چند پوائنٹ اجاگر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آہستہ آہستہ ہم اس کو ہائی سے ہائی لیول تک بھی لے کر جائیں گے، مگر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ چاند سے آگے کی دنیا انسائکلوپیڈیا کے ساتھ رہیے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔